لا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ معزز بزرگوں، بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب اللہ کے ذریعے سے اس پوری انسانیت کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لمحہ لمحہ موقع کوئی گھڑی ایسی نہیں چھوڑی جہاں رہبری اور رہنمائی نہ فرمائی ہو۔ دنیا کا بسنے والے عورت اور مرد ہوں، جوان بچے اور بچیاں ہوں، بیٹی اور بہو ہو، آس پڑوس ہو، محلے بستیاں آبادیاں ہوں، دنیا میں تمام انسانوں کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو رہبری اور رہنمائی کی گئی ہے، اسے کتاب اللہ بھی اس کی گواہی دے رہا ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی سنت اور شریعت بھی اس کی گواہ ہے۔ آج اس علاقے کی خوش قسمتی ہے، یہ زمین خوش قسمت، یہ زمین والے خوش قسمت، یہ آبادی اور بستی خوش قسمت، یہاں تک کہ اس آبادی اور بستی کا ایک ایک ذرہ، ایک ایک تنکا بھی خوش قسمت کہ جہاں اللہ کی بڑائی اور کبریائی کے بول بولے جائیں گے، جہاں اذانیں ہوں گی، تکبیریں ہوں گی، نمازیں ہوں گی، دعائیں ہوں گی، عبادتیں ہوں گی، اور یہ پورا علاقہ، پہاڑ اور جنگل، یہ سارے کے سارے اس چیز کے گواہ ہوں گے۔ بھائیوں، یہ زندگی مختصر سی جو گزر رہی ہے، اگر یہ زندگی اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو کر گزرتی ہے، اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ گزرتی ہے، تو انشاءاللہ اس کے حق میں یہ زمین اور زمین کے ریت اور ذرے اور پہاڑ اور جنگل بھی گواہی دیں گے۔ اور اگر یہ زندگی اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا اور مرضی سے ہٹ کر گزر رہی ہوگی، تو پھر یہ زمین و آسمان کے درمیان کی ہر مخلوق بھی کل اس انسان کے خلاف گواہ ہوگی۔ قرآن کہتا ہے ایک دن وہ آئے گا، یومئذ تحدث اخبارہا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے، اے لوگو، ایک وقت اور ایک گھڑی وہ آئے گی کہ جس دن یہ زمین تمہاری خبریں بیان کرے گی، زمین تمہارے مخالف بھی ہوگی اور موافق بھی ہوگی، تمہارے حق میں بھی ہوگی، تمہارے خلاف گواہی بھی دے گی۔ جس جگہ زمین پر کھڑے ہو کر جو کام کیا ہوگا اچھا اور بہتر اور انسانیت کے نفع کے لیے کیا ہوگا تو یہ زمین گواہی دے گی، اور اگر انسانیت اور آس پڑوس اور معاشرے کے خلاف کوئی کام کیا ہوگا، کسی پہ ظلم و زیادتیاں کی ہوں گی، کسی کے خلاف گواہی دی ہوگی، کسی کی غیبت، چغلی، تہمت، الزامات لگائے ہوں گے، تو اس دن بھی یہ زمین اس کے خلاف خبریں بیان کرے گی۔ خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو اس دھرتی پر، اس زمین پر رہ کر اپنی زبان سے، اپنے دل سے، اپنے وجود سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے، کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ تو بھائیوں، اللہ کے یہ گھر، اور خاص کر اس اللہ کے گھر کی جس کی ہم آج افتتاح کے لیے جمع ہوئے ہیں، نیا یہ گھر اللہ کا بنا ہے، دنیا کے اللہ کے گھروں میں ایک گھر کا اضافہ ہوا ہے۔ خوش قسمت ہیں آپ، اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے گھر میں آئے ہیں،
اور اللہ اپنے گھروں میں آنے والے کا بڑا ہی اعزاز اور انہیں نوازتا ہے۔ اور پھر ایسے علاقوں میں جہاں واقعی ضرورتیں ہیں، جہاں 10-15 گھر بھی ہوں، 5 وقتہ نماز کے لیے ان کا دور جانا مشکل ہو، ان کے لیے نماز جماعت کا انتظام کر کے ایک ساتھ لوگوں کو 5 وقتہ نمازوں کے لیے جمع کرنا، اور پھر وہ صرف نمازوں کے لیے ہی جمع نہیں ہوتے ہیں بلکہ صفوں کا کھڑا ہونا، مل کے کھڑا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل بھی جڑیں، ہم ایک بھی ہونے کی کوشش کریں، نیک بننے کی کوشش کریں، اچھے بننے کی کوشش کریں، نماز سے پہلے کی کیفیات کو چھوڑ دیں، بھول جائیں، ایک نئی زندگی کا آغاز کریں، ایک نئی سوچ کا، ایک نئی فکر کا، ایک نئے جذبے کا، ایک نئی سوسائٹی کے بنانے کا، ایک نئے کردار کا، ایک نئے کلچر کا، اس کا ہم ایک نئی سوچ کے ساتھ اللہ کے ان صاف ستھرے گھروں سے نکلیں، اور صبح سے شام تک کی زندگی، ظاہر اور باطن کی زندگی، عورتوں اور مردوں میں، اور خاص کر زبانوں اور دلوں میں، آنکھوں اور کانوں میں، ایسا بدلاؤ جس بدلاؤ کی ضرورت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی، جس بدلاؤ کو اللہ کے نبی نے چاہا تھا وہ کر دکھایا تھا، جس بدلاؤ کو صحابہ چاہتے تھے اور اس کے مطابق وہ زندگیاں گزارتے بھی تھے، اس طرح ہماری زندگیاں اگر ان اللہ کے گھروں سے بننا شروع ہوتی ہیں، اور پھر ہم معاشرے میں برابری کے اور مساوات کے درس کو، انصاف اور محبت کو، ہمدردیوں کو، اتحاد کو، اجتماعیت کو، آپسی جوڑ کو، برادرانہ تعلقات کو، بڑے اور چھوٹے کو، ادب اور احترام کو، والدین کو، اولاد کو، اور ان کی قدر و قیمت کا لحاظ رکھتے ہوئے اگر زندگیاں گزارتے ہیں تو بھائیو یہ ہے زندگی، یہ ہے زندگی کا راز جاننا۔ ورنہ خالی نمازیں پڑھ کے اٹھ کے چلا جانا اور اندرونی حالات ہمارے درست نہ ہوں، اندرونی حالات گڑبڑ ہوں، آپسی رنجشیں ہوں، حسد اور تعصب ہو، تو اسے نماز نہیں کہتے، اسے دین کی سوجھ بوجھ نہیں کہتے۔ اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک اللہ ہم سے راضی نہیں ہوا ہے۔ اللہ اس وقت راضی ہوتا ہے جب وہ مکمل توفیق اور تائید کے ساتھ دلوں کے استعمال کی بھی توفیق دیتا ہے، زبانوں پہ کنٹرول کی بھی توفیق دیتا ہے، ہاتھ پاؤں پر کنٹرول کی توفیق دیتا ہے۔ جب مکمل دل پہ اللہ کا کنٹرول ہوتا ہے تو انشاءاللہ اس کے بعد کبھی زبان پھر غلط نہیں بولتی، کبھی آنکھیں غلط نہیں دیکھتی، کبھی کان غلط نہیں سننا چاہتے، ہاتھ پاؤں کبھی بھی غلط نہیں کرتے۔ تو اس لیے بھائیو اصل ہے قرآنی فہم، قرآنی سوجھ بوجھ، جس کو ہم نے کبھی ابھی سوچا ہی نہیں ہے، ضرورت ہی محسوس نہیں کی ہے، مدرسوں کی حد تک اس کو محدود رکھا ہے، یا تبلیغ کی دنیا میں ہے تو وہاں 10-20 آیتیں محدود ہم نے رکھی ہیں، اس سے اوپر قرآن فہمی کے قریب نہیں جا پا رہے ہیں۔ یقین جانے دنیا میں اگر کوئی قرآن پڑھتا ہے، غیر اقوام قرآن پڑھتی ہے، غیر قومیں قرآن پڑھتی ہے۔ پرسوں ایک بحث ہم نے دیکھی، ایتھیسٹ جو بالکل خدا کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ میں نے 42 بار ترجمے کے ساتھ، تفسیروں کے ساتھ بڑی بڑی تفسیریں بھی پڑھی ہیں، اور کوٹ کیا، مولانا مودودی کو پڑھا، مولانا شفیع عثمانی کو پڑھا، پتہ نہیں کس کس کو پڑھا، سب تفسیریں پڑھی۔ تو ہم کہاں ہیں؟ تفسیر یا قرآن RSS کے لوگ پڑھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں، یہود پڑھتا ہے، نصارہ پڑھتے ہیں، ان کی نوجوان نسلیں پڑھتی ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیز اور کالج میں یورپ میں اسلام پر ریسرچ ہوتا ہے، قرآن پر ریسرچ ہوتا ہے، تاریخ اسلام پر ریسرچ ہوتا ہے، سیرت صحابہ پر ریسرچ ہوتا ہے۔ حضور اکیلے تھے، لکنن تھی زبان میں، پوری دنیا میں دین کیسے پھیلا، اس پر ریسرچ ہوتا ہے۔
اور ہم تو سو سو کے نہیں تھکتے، کھا کھا کے نہیں تھکتے، شادیاں کروا رہے ہیں کھلی، بڑے لمبے لمبے کارڈ، بڑی بڑی باراتیں، خوب خرچے۔ کل ایک بہت بڑے مولانا ہمارے ملک کے ہیں، بڑی شخصیت ہے، بڑی علمی شخصیت ہے، ان کی کل ویڈیو تھی کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں بیت اللہ میں جا کے ان گھروں کے لیے بددعائیں کروں کہ جو شادیوں پہ فضول خرچیاں کرتے ہیں۔ کیا ضرورت ہے اتنی لمبی دعوتیں کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے اتنے بڑے کارڈ چھپوانے کی؟ کیا ضرورت ہے اتنی بڑی ورائٹیاں بنانے کی؟ سارے گھروں کو بلا رہے ہیں، گھروں میں تالے لگا کے جا رہے ہیں، اور جسے فرصت نہیں ہے اسے زیادہ بلایا جاتا ہے۔ یہ کون سا پیسہ ہے؟ یہ کون سا وقت ہے؟ کیا سیکھا ہم نے؟ زیادہ سے زیادہ ہم نے یہی سیکھ لیا، مسجدوں میں نکاح کرانا، اجتماعات میں نکاح کرانا، اس کے بعد تو غیروں سے بدتر حالت ہوتی ہے۔ کھڑے کھڑے جانوروں کی طرح کھلانا، لاکھوں روپے خرچے کرنا۔ اگر کرنے کا اتنا شوق ہے تو عزت سے کیوں نہیں ہر فیملی کے ایک آدمی کو بلایا جائے؟ زیادہ ہی شوق ہے، زیادہ ہی دکھلانا ہے، زیادہ ہی ریا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مال جن راستوں سے آتا ہے وہ انہی راستوں پہ خرچ بھی ہوتا ہے۔ یہ شادی پہ جو خرچ ہونے والا پیسہ ہے، یہ وہ پیسہ ہے کہ جس پیسے کی لائنیں کلیئر نہیں ہیں، جو پیسہ سیدھے راستے سے نہیں آ رہا ہے، اور وہی پیسہ پھر ان راستوں پہ لگتا ہے۔ پچھلے دنوں ایک دوست کہہ رہے تھے رات 2:30 بجے اچانک اتنے پٹاخے پھوٹے، ہم نے سوچا فائرنگ ہو گئی، ملٹنٹس اور آرمی کی آپس میں کراس فائرنگ چل رہی ہے۔ صبح جب پتہ چلا کہ ایک بارات آئی تھی اور قریب 45,000 کے پٹاخے وہاں پھوٹے، مسلمان تھے، ہندو نہیں تھے، مسلمان تھے۔ 45,000 کا پٹاخہ 1-2 گھنٹے کے اندر پھوٹا، پورا محلے کا جینا حرام کر دیا۔ لوگ بیڈوں سے اٹھ کے بیڈوں کے نیچے چلے گئے کہ آج تو مشکل ہے، آج مر گیا سارا محلہ، ختم ہو گیا۔ اس طرح جب کام ہمارے ہوں گے، اس کے بعد ہم کہیں کہ ظلم ہو رہا ہے، زیادتیاں ہو رہی ہیں، اس کے بعد ہم کہیں کہ انصاف نہیں ہے، اس کے بعد ہم کہیں کہ پتہ نہیں اب کیا ہو رہا ہے، زندگی مسائل اور مصائب اور پریشانیوں سے گھری ہوئی ہے، حالات کا کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے۔ حالات کس سے بنتے ہیں؟ حالات ہم سے ہیں، حالات ہماری ایکٹیویٹیز سے ہیں، حالات ہمارے اعمال سے ہیں، حالات ہمارے گھریلو حالات سے بنتے ہیں۔ شب معراج کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روشنی اور ایک نور کو دیکھا جو آسمان کی طرف جا رہی ہے، اور ایک روشنی اور نور کو دیکھا جو آسمان سے زمین کی طرف آ رہی ہے۔ پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا جو روشنی اور نور زمین سے اوپر جا رہی ہے یہ لوگوں کے اعمال ہیں، زمین کے بسنے والوں کے اعمال ہیں، اور جو اوپر سے روشنی اور نور آ رہی ہے وہ لوگوں کے فیصلے ہیں۔ جو اعمال اوپر جاتے ہیں انہی کے فیصلے ہیں۔ ہم خود دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، بھائی بھائی کے ساتھ کیا کر رہا ہے، بہن بہن کے ساتھ کیا کر رہا ہے، پڑوسی پڑوسی کے ساتھ کیا کر رہا ہے، ہندو مسلم کیا ہو رہا ہے، سکھ عیسائی کیا ہو رہا ہے، ریاست ختم ہو رہی ہے، ملک تباہ ہو رہا ہے، چین اطمینان ختم ہو رہا ہے، کہیں بھائی چارہ نہیں ہے، کہیں اتفاق نہیں ہے، اتحاد نہیں ہے، کوئی کسی کے غم میں شریک نہیں ہے، کوئی کسی کے دکھ کو نہیں سمجھ پا رہا ہے، تو کوئی کسی کی پریشانیوں کو سمجھنا نہیں چاہ رہا ہے، ہر ایک اپنا فائدہ دیکھ رہا ہے، ہر ایک اپنے لیے جینا چاہ رہا ہے، اور کوئی کسی کی فکر ہی نہیں کر رہا ہے، کوئی کسی کی پرواہ ہی نہیں کر رہا ہے۔ اسے زندگی نہیں کہتے بھائیو، یہ زندگی نہیں ہے، یہ ناکام زندگی ہیں۔ کامیاب زندگی تو وہ ہے کہ انسان خدا کا خوف اور ڈر، اس کا استحضار رکھتے ہوئے زندگی گزارے۔ ہم کہیں دھوکے میں نہ رہیں کہ 10 20 40 100 گھروں کو دیکھ کر اور مسجد کو بھیڑ دیکھ کر اور ٹوپی داڑیاں کرتا پاجامہ دیکھ کر ہم دھوکے میں نہ رہے کہ دین بہت پھیل رہا ہے۔ بہت خستہ حالت میں ہے ہماری ریاست، گاؤں گاؤں کے برے حالت ہیں، بہت بری حالت ہے۔
اب ہم مسجدوں کو سجا بھی رہے ہیں، بنا بھی رہے ہیں، ٹائلیں بھی لگتی ہیں، ماربل بھی لگ رہے ہیں، سیلنگ بھی ہو رہی ہے، قالین بھی بچھ رہے ہیں، ہیٹنگ سسٹم بھی ہیں، سب کچھ ہیں۔ اب بہت ہو گیا، اس سے آگے نہ جاتے ہوئے ہم اسی آمدن کو روک کے خدا را اپنے آئمہ کی قدر و قیمت کو پہچانیں۔ ہمارے آئمہ اس وقت بہت دکھی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں آئمہ وہ ہیں جن کی 5,000 سے اوپر آج بھی تنخواہیں نہیں دی جا رہی ہیں، وہ بھی وقت پہ نہیں مل رہی ہیں۔ کتنے مسائل ہیں ان کے سامنے، اور آئمہ کے بغیر بھائیوں قرآن نہیں پڑھا جائے گا، قرآن نہیں سمجھا جائے گا، قرآن کا تحفظ نہیں ہو پائے گا، قرآن کی حفاظت نہیں ہو پائے گی، قرآن کے میسیج کو، قرآن کے سندیشے کو، قرآن کے پیغام کو گھر گھر نہیں پہنچایا جائے گا، نئی نوجوان نسلوں تک ہم قرآن کے پیغام کو نہیں پہنچائے جائیں گے۔ نئی نوجوان نسلوں کو قرآن پر آمادہ اور تیار کرنے کے لیے یہی علماء کا اہم کردار ہوگا۔ جب علماء ہی دکھی ہوں گے، علماء سخی زندگی نہیں گزار رہے ہوں گے، تو بھائیو قرآن آگے کیسے بڑھے گا؟ آج دیکھیے سنڈے ہے، چھٹی ہے، اور کوئی دور بھی نہیں ہے، یہاں سے پوری آبادی قریب قریب ہے۔ ہونا چاہیے تھا کہ باہر بھی اور چھت بھی فل ہونا چاہیے تھا آج جوانوں سے، لیکن کہاں ہے؟ 10 جوان بھی محلے میں نہیں ہیں، محلے کے 10 بچے بھی نہیں ہیں مسجدوں میں۔ یہ ہے آج ہماری صورتحال، یہ ہے آج ہماری اپنی اولاد سے حد درجہ بڑی محبت، جس کا قرآن نے صاف اعلان کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ قرآن نے اس کو کہا، لوگو ایسا نہ ہو کہ تمہاری مال، تمہاری اولاد تمہیں کہیں ہلاکت میں نہ ڈال دے۔ ایک سنڈے بھی ہم نہیں نکال سکتے دینی محفلوں اور مجلسوں کے لیے، اللہ کے گھر میں آنے کے لیے۔ ایک ہفتے کا ایک دن بھی ہم سے نہیں نکل سکتا۔ ایک جمعہ ہم نے پکڑ کے رکھا ہے، اس میں بھی آخر وقت میں پہنچتے ہیں، امام صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں ہمیں جمعے کے دن بھی پتہ نہیں چلا۔ امام صاحب کیا کہہ رہے تھے نوجوان نسل کو جمعے کے دن بھی پتہ نہیں، عید کے دن بھی پتہ نہیں۔ عید کے دن بھی خطبے کے وقت پہنچے، آخری وقت میں پہنچے، سال بھر بھی نہیں سنا، ہفتے بھر بھی نہیں سنا، گھروں میں بھی نہیں پڑا، کوئی ماحول نہیں ہے۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو جائیں گے، اس کو تعلیم کہتے ہیں۔ جموں میں مکان بن جائیں گے، اس سے کیا ہوگا؟ ادھم پور میں مکان بن جائیں گے، اس سے کیا ہوگا؟ 4 وے روڈ ہو جائے گا، اس سے کیا ہوگا؟ 6 وے بھی ہو جائے، اس سے کیا ہوگا؟ گھر گھر گاڑی آ جائے گی، اس سے کیا ہوگا؟ 3 منزل کوٹھیاں بن جائیں گی، کاروبار اچھے ہو جائیں گے، اس سے کیا ہوگا؟ آخر جانا تو اسے زیر زمین ہے۔ آخر بھائیو موت کی شکل میں واپس جانا ہے۔ حادثاتی زندگی ہے، آئے دن جو حادثات ہو رہے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، کیسی کیسی موتیں ہو رہی ہیں، کیسی کیسی ناگہانی بیماریاں اور آفات ہیں، یہ ہمیں دعوت دے رہی ہیں، بلا رہی ہیں، جھنجھوڑ رہی ہیں کہ لوگوں ہوشیار ہو جاؤ۔ تو آج یہاں اتنے نوجوان بچے ہونے چاہیے تھے، اسکولوں والے، کالجوں والے، اسٹوڈنٹس طبقہ، ملازم طبقہ، تاجر طبقہ، ہر طبقہ یہاں موجود ہونا چاہیے تھا اللہ کے اس گھر کے افتتاح کے لیے۔ آپ کا ادارہ تھا، یہ پورے علاقے کا ادارہ تھا۔ یہ ادارے سے محبت ہے، پیسہ دینا کوئی محبت ہے؟ پیسہ دینا تو جان چھڑانے والی بات ہے، پیسہ دے دو جان چھڑاؤ، اسے محبت نہیں کہتے ہیں۔ پیسہ دے کے جانا تھا، دیکھنا تھا آپ کی مسجد، آپ کا مدرسہ، یہاں پڑھنے پڑھانے والے بچے، ان کی ضروریات، ان کے مسائل، ان کی مشکلات۔ ساری دنیا انہی مدارس کو مٹانے لگی ہیں، اور ہم بھی اگر مٹا نہیں رہے تو مٹانے سے کچھ کم نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارا جو لگاؤ ان مدارس سے ہے وہ یہی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے مسلمانوں کہیں ایسا نہ ہو تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہیں کہیں ہلاک نہ کر دے، غفلت میں نہ ڈال دے، بے شعوری کی زندگی نہ گزرتی رہے، لاپرواہیوں میں نہ چلے جاؤ۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو اس طرح کی زندگی گزارے گا، اس طرح اپنے آپ کو غفلت میں، اپنی اولاد کو غفلت میں رکھے گا،
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، ایسے لوگ بڑے خسارے میں ہوں گے، بڑے گھاٹے میں ہوں گے۔ ایک سنڈے بھی اگر ہم نہیں نکال پا رہے ہیں تو نیکسٹ ڈے منڈے ٹیوزڈے کا کیا ہوگا؟ دوسرے دنوں کا کیا کرتے ہوں گے ہم؟ ایک چھٹی کا ایک سنڈے ہمارے لیے، اللہ کے لیے 1 گھنٹہ نہیں نکل پا رہا ہے تو پورا ہفتہ ہمارا کہاں جا رہا ہوگا؟ پورا ہفتہ پھر گھروں میں کیا ہو رہا ہوگا؟ گھروں کا ماحول اور معاشرہ کیا ہوگا؟ ان اللہ کے گھروں کی عظمت ہمارے دلوں میں کیا ہوگی؟ کتنی ہوگی؟ اس لیے ابھی ہم بہت پیچھے ہیں اور وہ عظمتیں ابھی ہمارے دلوں میں پیدا نہیں ہو پا رہی ہیں جو ہونی چاہیے تھی۔ اس کے لیے بھائیو ضروری ہے اپنے آئمہ اور علماء سے جڑ کر اپنے کعبے اور قبلے کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اپنی زندگی کے رخ کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کو صحیح پڑھیں، جو جس عمر میں ہے وہ قرآن کو صحیح پڑھنے کی کوشش کرے، قرآن کو صحیح سمجھنے کی کوشش کرے۔ مسجدوں میں درس قرآن اور درس حدیث کے اتنے حلقے ہوں کہ مسجدوں میں جگہ نہ رہے، لیکن ہم تو مسجدوں میں کیا گھروں میں بھی پڑھنے کو تیار نہیں، صبح کیا شام کو پڑھنے کو تیار نہیں، بڑے کیا چھوٹے پڑھنے کو تیار نہیں، بیٹی کیا بہو پڑھنے کو تیار نہیں، ساس کیا دورا پڑھنے کو تیار نہیں، سب ایسے ہی بیٹھے ہوئے۔ وقت ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ کب وقت آئے گا؟ کب وقت نکلے گا؟ موت ہی ہے بھائیو جو فرصت دے گی، باقی فرصت نہیں آنی ہے۔ شیطان نے ہمیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، شیطان ہمیں بہکا رہا ہے، شیطان ایک ایک دن ہمیں نکلوا رہا ہے، آج نہیں کل، ابھی نہیں تھوڑی دیر بعد، صبح نہیں شام، دوپہر نہیں بعد میں دیکھا جائے گا۔ اور ادھر کا ادھر شیطان نے ہمارے دل و دماغ کو تقسیم کر رکھا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس وقت اس دور میں سب سے بڑی چیزیں ہماری آپسی اختلافات ہیں، رنجشیں ہیں، جہاں بھائی چارہ نہیں رہا، محبتیں نہیں رہی، وہ دلی جذبات نہیں رہے، وہ تعلقات نہیں رہے، تھوڑی تھوڑی باتوں پہ جھگڑے ہیں، مقدمے بازیاں ہیں، برادریوں کے جھگڑے ہیں، خاندانوں کے جھگڑے ہیں، مسلک کے جھگڑے ہیں، جماعتوں کے جھگڑے ہیں، جمعیتوں کے جھگڑے ہیں۔ ان جھگڑوں نے ہمیں ختم کر دیا۔ ہم بھائیوں مومن تھے، مسلمان تھے، ہم اس کے علاوہ کچھ نہیں ہیں۔ ہمیں تقسیم کیا جا رہا ہے، ہمیں جان بوجھ کے لکھا جا رہا ہے کہ تم بریلوی لکھو، دیوبندی لکھو، سنی لکھو، وہابی لکھو، شیعہ لکھو، پہاڑی لکھو، گجر لکھو، تمہیں پتہ نہیں کیا کیا لکھا کر تقسیم در تقسیم کر دیا جا رہا ہے۔ حقیقی معنوں میں ہم صرف اور صرف مومن ہیں، صرف مسلم ہیں اور کچھ نہیں۔ یہ ہمارا تعارف تھا، ہم نے اسلام لایا تھا، ہم اسلام والے تھے، مومن تھے، مسلم تھے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی تعارف نہیں تھا، کوئی تقسیم تفریق نہیں تھی۔ لیکن جہاں ہماری جہالت اور ان پڑھتا نے، جہاں سیاست نے اور سیاسی طبقے نے ہمیں تقسیم کر دیا اور تقسیم کر کے نسل در نسل ہمارے درمیان دوریاں اور تعصبات پیدا کر دیے، اور یہ تعصب حسد کی بنیادوں میں ایسی عصبیت اختیار کر گیا ہے کہ جانوروں سے بھی بدتر حالت ہو گئی ہے۔ قومیت جو ہے یہ کتوں کی صفر ہے، ایک کتا بھونکتا ہے تو 100 جمع ہو جاتے ہیں اس کے بھونکنے پر۔ یہی قومیت ہمارے اندر آ گئی ہے، ہماری برادری، ہماری قومیت، ہماری زبان، ہمارا علاقہ، ہم اور ہمارا سب کچھ، یہ قومیت کتوں کی صفت ہے۔ ایمان والوں کی صفت یہ نہیں ہے۔ ایمان والوں کیا انسانیت ہے، ان کے یہاں ہر ایک کے لیے محبت ہے، کوئی بھی ہو، چاہے ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، جینی ہو، بودھی ہو، کوئی بھی ہو، امیر ہو، غریب ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، ہر ایک کے لیے محبتیں، ہر ایک کی ہمدردی ہے، ہر ایک کے دکھ درد میں کام آنا، ہر ایک کے لیے اپنے نیک خواہشات کا اظہار کرنا، یہ تھی مومنانہ شان، یہ تھی مومن کی پہچان۔ آج اس سیاسی بے شعوری نے، وہ سیاست جہاں دین کا کوئی تصور ہی نہیں ہے،
اور ہم دینی حلقوں نے، چاہے وہ اماموں کا اور علماء کا حلقہ ہو، چاہے وہ دیندار اپنے آپ کو کہلانے والے جماعت اسلامی، اہل حدیث یا تبلیغی حلقہ ہو، ہم نے بھی دین کو الگ کر دیا اور سیاست کو الگ کر دیا، جبکہ ہم اس سیاست کے قائل ہیں جس سیاست میں ہم اس شریعت کے قائل ہیں جس میں سیاست ہے، جس میں سیاست کی گنجائش ہے۔ یہ سیاسی شعور جو ہے یہ ایمان اور اسلام کا دیا ہوا ہے، یہ اس کا جز ہے، اس کا حصہ ہے۔ خلافت جو ہے وہ سیاست کی وجہ سے قائم ہوئی تھی، تو یہ خلافت اور سیاست کا جو شعور ہے اس کو تو شریعت نے دیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اس کو تو خلفائے راشدین نے دیا تھا، تو ہم نے اس کو الگ کر دیا۔ یہ سیاسی لوگ ہیں اور یہ دینی لوگ ہیں۔ دینی طبقہ کہتا ہے سیاسیوں سے ہماری کوئی تعلق نہیں، سیاسی طبقہ کہتا ہے کہ دینی طبقے کو تو کوئی شعور ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، دونوں کوئی کسی سے بچنا چاہتے ہیں، اور بچ کے دونوں کی راہیں جدا ہو چکی ہیں، دونوں کی راہیں جدا ہیں۔ اب نہ دینی طبقے کو سیاست کا شعور ہے، سیاست کا علم ہے، ووٹ اور ووٹ کی اہمیت کا اس کو کچھ پتہ نہیں، اور نہ سیاسی طبقے کو شریعت کا کوئی ذرا نقطہ بھی پتہ ہے، دونوں کوئی کسی سے بچا کے نکلنا چاہتے ہیں۔ ان دونوں طبقات کی دوریوں کو اللہ کے گھروں میں ختم کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے گھروں میں قرآن کو جب بیان کیا جائے گا، اللہ کے نبی کی شریعت اور سنت کو جب بیان کیا جائے گا، سیرت کے پیغام کو جب بیان کیا جائے گا، تو ہم خود بھول جائیں گے یہ شریعت اور یہ سیاست، یہ ہماری لائن، یہ ان کی لائن، ہماری لائن میں یہ نہیں ہے، ان کی لائن میں یہ نہیں ہے۔ قرآن کی ایک ہی لائن ہے، قرآن کا ایک ہی رخ ہے، قرآن کا ایک ہی چہرہ ہے، قرآن کی ایک ہی زبان ہے، قرآن کا ایک ہی اعلان ہے، بس دوسرا کچھ نہیں ہے، ایک ہی سب کچھ، ایک ہی سب کے لیے برابر۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ مسلمانوں کے سب کے لیے برابر کا اعلان ایک ہی ہے، اے مسلمانوں اللہ سے ڈرتے رہو، اس کا پاس لحاظ رکھو، اس وقت تک تمہاری موت نہیں آنی چاہیے، اس وقت تک تم مرو گے نہیں جب تک کہ تم وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، جب تک کہ تم مومن نہ بن جاؤ۔ اور مومن کس کو کہتے ہیں؟ المؤمن المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ مسلمان اور مومن وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ہم خود فیصلہ کریں، ہماری زبانیں کینچی سے زیادہ کام کر رہی ہیں۔ بظاہر تہجد بھی چل رہی، اشراق بھی چل رہی، اشراق اوابین بھی چل رہی، نفل بھی چل رہے، تسبیح بھی چل رہی، تلاوت دعائیں بھی ہو رہی، بڑا چرچا بھی ہے کہ ہم بہت کچھ کر رہے ہیں، لیکن اندر اندر سے ہمارا شیطان ہمیں کھوکھلا کر رہا ہے، خالی کر رہا ہے، تباہ کر رہا ہے، ہمارے اعمال کو ضائع کر رہا ہے، ہمارے نیکیوں کو ضائع کیے جا رہا ہے، اور ہم کو اس کا شعور بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا قرآن ہمیں لا دیا تھا بھائیوں، اور ایسی شریعت ہمیں لا دی تھی، اور اس انداز سے اس کو سمجھایا تھا، اسے مزید باشعوری کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان تمام نبوی اور قرآنی شعور کو سمجھنے کی ضرورت ہے، عملی طور سے زندگی میں انہیں لانے کی ضرورت ہے، صحیح پڑھنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کو ان کے ترجموں کے ساتھ، ان کی تشریحات اور باریکیوں کے ساتھ بھائیوں، اس سے لو لگانے کی ضرورت ہے، اس کے تعلق کو قائم کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ جتنے ایگزام ہم پاس کروا لیں، جتنے انٹرویو ہم کروا لیں، آئی ایس آئی پی ایس اور کیس کے پی ایس بھی کروا لیں، اور بھی کچھ کروا لیں، جو کچھ ہو سکتا ہے وہ سب کچھ کروا لیں، اور جو اصل کروانا ہے وہ نہیں کروا پائے تو بڑا دھوکہ ہے بھائیوں۔
اگر ان بچوں کو، آج کے بچے اور بچیوں کو اگر ہم کلمہ نہیں صحیح سکھا پائے، ایمان نہیں صحیح سمجھا پائے، ایمان کی تعلیمات کو صحیح نہیں سمجھا پائے، اور اللہ کا قرآن اور اس کا کلام، اس کے احکامات، اس کی اطاعت اور فرما برداری اور اس کی نافرمانی اگر نہیں سمجھا پائے بھائیوں، تو پھر یہی ہمارے بچے ہماری ان پنچایتوں پر، ہمارے ان بلاکس پر، تحصیلوں پر، ضلعوں پر اور ہر ریاست کے ہر ڈپارٹمنٹ کے ہر عہدے پر بیٹھ کر ہمیں اجاڑیں گے، ہمیں لوٹیں گے، ہمیں کھائیں گے، ہماری سڑکوں کو کھائیں گے، ہمارے علاقوں کو کھائیں گے، ہر ڈپارٹمنٹ کو اجاڑ کے رکھیں گے۔ پھر انسانیت ختم ہو جائے گی بھائیو۔ فلاح و بہبود جسے کہتے ہیں، تعلیم و ترقی جسے کہتے ہیں، وہ ساری ختم ہو جائے گی۔ اس لیے خدا را ہم اللہ کی ناراضگیوں سے بچیں۔ موسم بھی اب ہمارے ساتھ نہیں دے رہے ہیں بھائیو، ہوائیں اور فضائیں بھی ہمارے ساتھ نہیں دے رہی ہیں، پانی اور چشمے بھی چلے گئے ہم سے، بہتے دریا بھی ہم سے عاجز اور تنگ پڑ چکے، گائے بھینسیں جانور بھی اب لات مار رہی ہیں، وہ بھی دودھ صحیح دینے کو تیار نہیں ہیں، ان کے گوبر بھی اب صحیح کام نہیں کر پا رہے ہیں، ان میں بھی بیماریاں کیڑے پڑ چکے ہیں، زمینیں بھی تیار نہیں، پھل فروٹ بھی تیار نہیں، پیڑ پودے بھی تیار نہیں، چونکہ ہم نے اللہ اور اس کے نبی کی تعلیمات کو، ان کی اطاعت اور فرما برداری کو، ان کی بتائی ہوئی ذمہ داریوں کو، ان فرائض اور واجبات کو پورا نہیں کیا۔ اس کے نتیجے میں ساری مخلوق ہمیں دھکا دے رہی ہے، ساری مخلوق ہمیں چھوڑنا چاہ رہی ہے، کوئی ہمارے قریب آنے نہیں چاہ رہا ہے، متنفر ہم سے ہو چکا ہے، کیونکہ ہم کوئی کسی سے متنفر اور اللہ ہم سب سے متنفر، اللہ ہم سے دشمن، اللہ ہمارا دشمن۔ اس لیے خدا را بھائیو، اللہ کی طرف توبہ کریں، رجوع کریں، استغفار کریں، گھروں میں دینی ماحول پیدا کریں، عورتوں پر ظلم نہ کریں، انصاف کریں عورتوں کے ساتھ، عورتوں کے ہاتھ بٹائیں، عورتوں کے ساتھ غصہ غضب سے استعمال نہ آئے، ان کو غصہ نہ کریں، ہر کام انہی کو نہ لگائے رکھیں، خود بھی اپنے ہاتھوں سے کام گھروں کے کریں، کچن کے کام خود کریں، گھروں کی فکر خود بھی کریں، خالی عورتوں کو ہی ذمہ دار نہ بنائیں، عورتوں کو ہی سارا ٹھیکنا نہ پھوڑیں، بلکہ اپنی بھی ذمہ داریوں کو سمجھیں کہ ہماری بھی ذمہ داریاں ہیں، ہمارے بھی کام ہیں، عورتوں پہ ظلم نہ کریں۔ صبح سب سے پہلے اٹھ کر سب کے آخر میں رات کو سوتی ہے، اور پھر صبح سے اس کو فکر ہے اس گھر کے بنانے کی، اس زمین کی، جانوروں کی، مال کی، گوبر گھاس کی، یہی فکر کر رہی ہے۔ بچیوں کی تربیت صحیح کیجئے، بچیوں کو ورک کلچر دیجئے، بچیوں کو کام سکھائیے، ہر کام جو معاشرے میں ہوتا ہے وہ کام سکھائیے، بغیر کام کے بچوں کو نہ رکھیے، اعلیٰ تعلیم دلائیے لیکن سارے کام گھروں کے سکھائیے، امور خارہ داری سے ان کو واقف کرائیے۔ آج کی ہر بیٹی کو کل کی معاشرے میں ماں بننا ہے، اس کو امور خارہ داری سے واقفیت ہو، اگلے گھروں میں اس کو کیسے رہنا ہے۔ خالی ایسے گھروں کا انتخاب نہ کیجئے جہاں ساس سسر مر چکے ہوں، بلکہ جوائنٹ فیملی جہاں ہو اس کا بھی انتخاب کیجئے، اس کا علم دیجئے بچیوں کو جوائنٹ فیملی میں کیسے رہنا ہے، کیسے سلوک کرنا ہے ساس سسر کے ساتھ، اس کا بھی علم اور ہنر اولاد کو دیا جائے، اور پھر جوائنٹ فیملی ہی سب کچھ نہ سمجھا جائے۔ یہ کوئی شرعی فیصلہ نہیں ہے، جوائنٹ سسٹم، جوائنٹ فیملی سسٹم غیر شرعی اصول ہے، کوئی ضروری نہیں ہے جوائنٹ سسٹم میں، جوائنٹ فیملی میں بچوں کو رکھنا۔ شریعت کہتی ہے بچہ بالغ ہوا، اس کو ایک کمرہ کچن باتھ روم بنا دو، اپنا چھوٹا موٹا کاروبار دکھا دو، اور بچی کو لا کے اس گھر میں، نئے گھر میں بٹھا کر ان کو آزاد زندگی گزارنے کا موقع دو، وہ بچی آزاد زندگی گزارے، اس کا حق ہے، اس کی پرسنل لائف ہے، اس کو انجوائے کرنے دیجئے، اس کو مجبور مت کیجئے۔
کوئی ضروری نہیں ہے وہ ایک ساتھ رہے، وہ الگ سے رہے، وہ دور رہ کر ساس سسر کی خدمت کرے گی، بھائی بہنوں کی خدمت کرے گی۔ اور نکاح کھلی مجلسوں میں کرائیے، جمعہ کے موقعوں پر کرائیے، نکاح کے خطبے کی وضاحت کروائیے کہ 3 ہی آیات خطبے میں کیوں پڑھی جاتی ہیں، ان 3 آیات کی وضاحت ہو۔ آج کے جوان بیٹے اور بیٹی دونوں کو بٹھایا جائے، رشتہ داروں کو، عورتوں اور مردوں کو بٹھایا جائے، ان کو بتایا جائے کہ خطبہ نکاح کیا ہے، خطبہ نکاح کیا پیغام دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر زندگیوں کا آغاز ہو۔ اس طرح سے ہم کوششیں کریں۔ آج بہت اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کا گھر یہ تعمیر ہوا۔ خوش قسمت ہیں وہ کہ جن کی کاوشوں اور کوششوں سے، جن کے مال سے، جن کے تعاون سے، جن کے کسی بھی طرح کے حصے سے اللہ کا یہ گھر تعمیر ہوا۔ یہ آباد رہے قیامت کی صبح تک، اس کے صلے میں، اس کے اجر میں اللہ آباد رکھے آپ کو، آپ کی نسلوں کو، آپ کے گھرانوں کو، آپ کے خاندانوں کو، آپ کے علاقوں کو، آپ کے کاروبار میں برکتیں، روزگار میں برکتیں، گھر بار میں برکتیں، صبح شام میں برکتیں، دل و دماغ میں برکتیں، ظاہر باطن میں برکتیں اللہ عطا فرمائے۔ اللہ اس پورے علاقے کو عطا فرمائے، قبولیت اور اتحاد، محبت، بھائی چارہ، پوری تحصیل میں برکتیں نصیب فرمائے۔ گھر گھر کے جوانوں کو روزی روٹی کے راستے ہموار فرمائے۔ بیٹے بیٹیوں کے لیے خدا خزانہ غیب سے اس کی مدد فرمائے۔ پورے ضلع کی اللہ حفاظت فرمائے، پورے صوبے کی حفاظت فرمائے، پوری ریاست کی اللہ حفاظت فرمائے، ملک اور عالم و انسانیت کی حفاظت فرمائے، پوری انسانی برادری کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ تمام دینی دعوتی تحریکات کی حفاظتیں فرمائے، دینی دعوتی کام کرنے والوں کو قبول فرمائے، اور امت کے جان اموال عزت عصمت کی حفاظتیں فرمائے۔ تمام مدارس اسلامیہ کی، علماء اور ائمہ کی اللہ حفاظتیں فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔